کسی نہ کسی مقصد کے تحت زندگی گزارنا چاہیے۔ ہر انسان کسی مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر اچھا مقصد ہوگا تو زندگی کارآمد ہوگی، زندگی میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اور اگر مقصد اچھا نہیں ہے، نیت اچھی نہیں ہے، تو پھر زندگی تو گزر جائے گی مگر زندگی کی لذت انسان حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اچھے مقصد کے تحت زندگی گزارے۔ جو مقاصد اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، ان مقاصد کے تحت انسان زندگی گزارے گا تو زندگی گل گلزار ہوگی اور زندگی میں لذت محسوس کرے گا، روحانیت محسوس کرے گا۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں میں سے نکالی گئی۔ جتنے بھی لوگ، جتنے امتیں آئیں یا جتنے لوگ آئے، ان سب لوگوں میں سے بہترین امت ہو تم۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں بہترین کہا جا رہا ہے، وجہ بھی آگے ارشاد فرما دی کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے تم روکتے ہو۔ اس وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہر شخص آتا ہے اس دنیا میں اور مقصد کیا لے کر آتا ہے یا مقصد لے کر کیا جاتا ہے؟ کھانا پینا اور کمانا اور مر جانا۔ اوورآل یہی مقصد چل رہا ہے، کھانا پینا، کمانا، مر جانا۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں انسان کا ہوگا، مگر یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کو بھلائی کا راستہ دکھایا جائے، اچھا راستہ دکھایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، دین مصطفیٰ اور شریعت پر چلا جائے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہر انسان آتا ہے، بچہ ہے، بڑا ہوتا ہے،
اور سمجھدار ہوتا ہے، کمانے لگ جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، دولت کماتا ہے، مر جاتا ہے، یہ مقصد تو نہیں ہے۔ زندگی میں آیا کس لیے تھا؟ ہر شخص یہی کر رہا ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو کیا کھانے پینے کمانے والا اس زمرے میں آ سکتا ہے کہ بہترین امت ہو؟ نہ تو نیکی کا کام خود کرتا ہے، نہ آگے تبلیغ کرتا ہے، نہ برائی سے روکتا ہے، تو پھر بہتر کیسا ہوا؟ تو انسان کی زندگی کا مقصد دین مصطفیٰ ہونا چاہیے، شریعت مصطفیٰ علیہ السلام ہونا چاہیے، دین مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، تو پھر انسان کنتم خیر امۃ کے زمرے میں آئے گا۔ ایک عورت تھی عہد نبوی میں ایک عورت تھی جو مسجد شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، بوڑھی خاتون تھی، دور رسالت میں صفائی کرتی تھی، مسجد شریف میں آتی صفائی کا کام کرتی، بیمار ہو گئی، امیر ہو گئی، حضور علیہ السلام اس کے گھر میں چلے گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ مقصد اس کا نیک تھا کہ میں کوئی آخرت کے لیے کوئی کام کر جاؤں، میں اللہ رب العزت کو راضی کر جاؤں، میں اس کے حبیب کو میں راضی کر لوں، مقصد نیک تھا۔ مسجد شریف کی صفائی کرتی اور اپنے گھر چلی جاتی، بیمار ہو گئی، حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور اس کے گھر تشریف لے گئے، اس سے حال چال پوچھا، اس کی بیمار کرسی کی، اور پھر دیگر صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مر جائے تو مجھے بتانا، اس کے جنازے کا بتانا، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر اتنی رحمت کی کہ رحمت کونین اس کے گھر چل کر پہنچ گئے اور فرمایا صحابہ یہ جب فوت ہو جائے تو مجھے بتانا، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ رات کو فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے کفن کیا، جنازہ پڑھا اور دفنا دیا۔ صبح حضور علیہ السلام نے پوچھا وہ بڑھیا کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر گئی، جنازہ بھی پڑھوا دیا گیا، دفن بھی کر دیا گیا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ مقدسہ سے نکلے اور فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وجہ کیا تھی کہ ایک مقصد کے تحت وہ جی رہی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ دین مصطفیٰ کے ساتھ محبت تھی، پیار تھا۔ تو حضور علیہ السلام اس کی قبر پر پہنچے اور فرمایا کہ سفر بناؤ، میں اس کا دوبارہ جنازہ پڑھوں گا۔ ویسے تو جنازہ ایک پڑھ لیا جائے تو دوسرا پھر جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی ولی رہ جاتا ہے تو پھر دوسرا جنازہ ہو سکتا ہے، مگر حضور علیہ السلام تو پوری کائنات کے والی ہے نا، جس کا چاہے وہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی قبر کے اوپر کھڑ کر حضور نے کھڑے ہو کر پھر دوبارہ جنازہ پڑھا۔ تو جب انسان کسی مقصد کے تحت جی رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی بھی گلزار ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت بھی راضی ہوتا ہے، محبوب مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو انسان فقط کمانے کے لیے نہیں آیا، ہر شخص اسی چکر میں ہے، دولت کمائی جائے، پیسہ بنا لیا جائے، پیسہ ہی پیسہ بناتا جائے۔
کوئی دین کا پتہ نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے، رب رسول کا پتہ نہیں ہے، ان کو بھی راضی کرنا ہے، اپنے حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا ہے، حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے، ان چیزوں کا پر توجہ ہی نہیں ہوتی، تو مقصد کے تحت زندگی گزارو۔ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، بدو اعرابی دیہاتی دربار مصطفیٰ میں آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس کی گواہی دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرضی نمازیں پڑھ، جو تجھ پر نماز فرض ہیں وہ پڑھ، اور رمضان المقدسہ کے روزے رکھ، زکوٰۃ ادا کر، اور اگر تو استطاعت ہے تو حج بھی کر۔ یہ سارے احکامات حضور علیہ السلام نے اس کو بتائے اور وہ سن کر جانے لگا۔ جاتے جاتے وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ ہی میں کچھ کم کروں گا، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ مقصد کی بات ہو رہی ہے، زندگی مقصد کے تحت گزارنی چاہیے۔ اس دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ میں نہ اس سے کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ وہ جا رہا تھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، کوئی چاہتا ہے کہ جنتی دیکھے؟ کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بالکل جنتی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور فرمایا، اس شخص کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، اس نے یہ جو قسم اٹھائی ہے یہ اس پر پورا پورا عمل بھی کرے گا۔ تو مقصد کے تحت زندگی انسان کی گزرے تو بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ایک منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، جب ہماری منزل ہی نہیں ہے، ہم نے اپنا ٹارگٹ ہی نہیں بنایا ہوا، اپنی منزل کو مقرر نہیں کیا، مقصد ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگی میں کرکرا پن، بے رحمی، لڑائی جھگڑے فتنے فسادات اسی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے مقصد کے تحت زندگی نہیں گزر رہی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، ان کی عمر مبارک 39 سال تھی۔ 39 سال میں آپ نے وصال فرمایا ہے، اور اس عمر میں 39 سال کے عرصے میں بادشاہی بھی فرمائی، ایسے ایسے قانون دے کر چلے گئے کہ انسان ان کی سیرت پہ پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ بادشاہی فرمائی عمر بن عبد العزیز نے، اور جو ان سے پہلے بادشاہ تھے وہ بڑے ظالم جابر بادشاہ تھے۔ جب ان کے پاس حکمرانی آئی تو انہوں نے عدل و انصاف کو قائم فرما دیا اور اس طرز پر حکومت کی، اس طرز پر حکومت کی کہ اسلام ہی اسلام پھیلا دیا، اسلام پھیل گیا، اور آج اور رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے گا، عمر بن عبد العزیز کا۔ 39 سال عمر ہے، مگر ایک مقصد کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ خواجہ عبد العزیز بن عربی کوکٹو ان کا دربار ہے۔ 32 سال یا 29 سال عمر پائی ہے، اور اتنے بڑے ولی کامل گزرے ہیں اور بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، عربی میں کتابیں لکھی ہیں، اور درس نظامی میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کی شروحات انہوں نے لکھی ہے۔ 32 سال یا 29 سال کی عمر پائی، اور
اتنا کام کر کے چلے گئے، وجہ کیا تھی کہ مقصد کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ جب ہمارا مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا تو پھر ہمارا وہاں پھر ایسا ہی ہوتا ہے، آنا ہے اس دنیا میں، بڑے ہونا ہے اور شادی ہوئے گی، کمائیں گے، پھر مر جائیں گے۔ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دین مصطفیٰ پر کس طرح چلنا ہے، شریعت کو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ جب مقصد ہوتا تو شریعت کو سیکھتے۔ کاروبار کیا ہے مگر کاروبار کے قواعد اور ضوابط کو قرآن و حدیث سے ہم نے نہیں سیکھا کہ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے کاروبار کے بارے میں، کس انداز میں کاروبار کرنا ہے۔ ہر بچہ تو کاروبار کر رہا ہے، ہر نوجوان بوڑھا ہے، بزرگ ہے، کاروبار کرتا ہے، مگر اس کے حدود و قیود کو نہیں جانتا کہ اس انداز میں سود بنتا ہے یا اس انداز میں حلال ہے یا اس انداز میں حرام ہے، نہیں معلوم۔ کاروبار ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مقصد ہے کمانا، جس انداز سے بھی آئے میرے پاس پیسہ، دولت کمانی ہے، لاکھوں اربوں کمانا ہے، جس انداز سے بھی میرے پاس پیسہ آئے۔ شادی ہوگی تو شادی سے پہلے جیسے جیسے انسان مکلف ہوتا ہے، مکلف ہونے سے پہلے اس پر وہ مسائل بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے شادی کے قابل ہوا تو شادی کے سارے مسائل اس پر لاگو ہو گئے کہ وہ پہلے مسائل پڑھے پھر اس کے بعد شادی کرے۔ شریعت کو سیکھا نہیں ہے، شادی کر لی ہے نوجوان نے، مگر کیا ہے اس کے بعد بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ نہیں پتا، بیوی کو رکھنے کا طریقہ نہیں پتا، بچوں کو پالنے کا طریقہ نہیں معلوم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی مسائل ہیں شادی کے وہ معلوم ہی نہیں ہے اس کو۔ غصے میں آتا ہے اور بیوی کو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہہ دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی، ساری زندگی طلاق اسی طرح حرام کھاتا رہتا ہے، اس کو ان الفاظ کا نہیں معلوم۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے فارغ ہے، میرے گھر سے نکل جا، یہ سارا کے سارا کنایا الفاظ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے تو طلاق ہو گئی، مگر یہ پتہ ہی نہیں ہے نوجوان کو کہ یہ بھی مسائل سیکھنے ہیں ہم نے۔ شادی کی رٹ ہے کہ ہر جوان کہتا ہے کہ وہ شادی ہو جائے، مگر شادی کے مسائل بھی تو ہم نے سیکھنے ہیں نا۔ بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا سہنا ہے، بیوی اور بچوں کو کس طرح پالنا ہے، نام نفقہ کا ذمہ دار کون ہے، ان سارے مسائل کا جاننا یہ فرض ہے۔ اور جس طرح بالغ ہوتا ہے نماز میں فرض ہو جاتی ہے، تو نماز کے فرائض بھی جاننا اس پر ضروری ہے۔ نماز کے فرائض، واجبات، سنن، یہ ساری چیزیں، مسائل، یہ سارے کے سارے جاننا ضروری ہے، مگر کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مقصد ہی نہیں ہے، یہ تین چیزوں میں لگن ہی نہیں ہے، ذوق اور شوق ہی نہیں ہے، تو پھر زندگی کرکری نہیں ہوگی تو پھر کیا ہو گیا ہوگا؟ زندگی میں وہ لذت اور چاشنی نہیں ہوگی۔ جب کھانے پینے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا ادب و احترام، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ گفتگو کس انداز میں کرنی ہے، بچوں کے ساتھ کس انداز سے بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں انسان پر لاگو ہوتی ہیں۔ تو جب یہ انسان سیکھتا ہی نہیں ہے تو پھر مقصد ہی کھوٹ ہو گیا اس کا۔ اور اسی مقصد پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کھائیں پیئیں، بچے پیدا کریں، دولت کمائیں اور مر جائیں، یہ مقصد تھا؟ نہیں، اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ جن اور انسان کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، یہ ہے مقصد انسان کی زندگی کا۔